وہ یہیں پہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو پہلا سپر اسٹار جن کو مانا جاتا ہے فضل محمود صاحب, وہ ان کی آخری رام گاہ یہیں پر ہے, ان کی رہائش یہیں پہ ہے. پھر پاکستان فلم انڈسٹری کی جو پہلی اداکارہ تھی, مین فیمیل جو لیڈنگ ایکٹریسز تھی, میرا نہیں حال نوجوان نسل کو پتہ ہوگا, عائشہ بھوسلے, ان کی قبر کہنے تعمیر میں نے کروائی. وہ اب آرمی کی ویڈیو لگا دو تو آرمی کے بندے ہو جاتے ہو, نون لیگ کی لگا دو نون لیگ کے بندے ہو, تو وہ لوگ فوراً کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں, حالانکہ اپنے پاس سے پیسہ لگا رہے ہیں, اپنے پاس سے چیزیں کر رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ وہ کہ کوئی اور فیملی ممبر ہوگا. وہ بعد میں پتہ چلا کہ لیاقت علی خان صاحب نے بھی 2 شادیاں کی تھی. اچھا, کہ وہ کئی یونیورسٹیز کے چانسلر اب ملنا ہو نا تو اب مل نہیں سکتے چانسلر سے, ٹھیک ہے نا, میں بات کر رہا ہوں. تو وہ مجھ سے خود کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ عثمان یہ اس کا بتاؤ, اس کی قبر کہاں پہ ہے. اس کی ہم نے اکثر سنا ہوگا کہ مٹی بولتی ہے, مٹی ہم سے باتیں کرتی ہے, پتھر چیختے ہیں, مگر ہم نے صرف یہ باتیں سنی ہی ہیں, کبھی ہم نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا. اس کو ایکسپیرینس کرنا بہت مشکل ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ہم جیسے نارمل لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک خاص وجدان کی آنکھ چاہیے ہوتی ہے جو ہر انسان کے پاس شاید نہیں ہوتی. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی مرزا عثمان بیگ صاحب, جو کہ پورا انالیسز نکالتے ہیں مٹی کا, ذروں کا. مٹی ان سے باتیں کرتی ہے اور یہ مٹی کی زبان سمجھتے ہیں, اور مٹی کی زبان پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہیں, یہ انہی سے ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. اچھا سر, بہت ساری چیزیں آپ کے بارے میں نے پڑھی, دیکھی, سنی, اور ایک چیز بڑی عجیب, اکثر میں خود سے سوال یہ کرتی ہوں, لوگ بھی شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں پر لوگ جب کوئی ایکسپیرینس کرتے ہیں تو نئی جدید چیزوں کے طرف جاتے ہیں لوگ. آپ نے کیسے سوچا کہ میں اس چیز کی طرف جاؤں جس کے بارے میں کبھی کسی کا رجحان نہیں کیا؟ پاکستان میں تو شاید یہ چیز بہت ہی کم ہے, ریئر ہے. آپ نے قبروں پر ریسرچ شروع کر دی, کیسے سوچا یہ سب کچھ؟ قبروں میں بھی دیکھیں شخصیات ہی ہوتی ہیں. میں نے بھی سٹارٹ تو کہہ لیں شخصیات سے نہیں کیا تھا, مطلب وہ بھی ہی شخصیات ہی تھی, بزرگان دین کے اوپر میں نے سٹارٹ کیا, لیکن مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. جیسے اب ہم لوگ جسٹ پوڈ کاسٹ میں نظر اسکرین پہ آپ اور میں آ رہے ہیں, لیکن پیچھے ایک پوری ٹیم ہے, تو وہ مختلف ڈپارٹمنٹ, لیکن وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتے. جیسے اب داتا کی نگری ہے لاہور میں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو ایکسیس نہیں ہے گریو تک نا, آپ گریو تک نہیں جا سکتے. جو ایک سراؤنڈنگ جہاں تک الاؤ ہے وہاں پر آپ کھڑے ہو کر ہی دعا مانگ سکتے ہیں. محکمہ اوقاف کے انڈر یہ سارے مزارات وغیرہ آتے ہیں. تو میں نے وہ سٹارٹ کیا, تو 1 میں پابندی, 2 میں وہ دیکھتا گیا, تو وہ مشکل ہوتا گیا نا مجھے. جیسے بابا فرید کے دربار پہ گیا, بابا بلے شاہ کے دربار پہ گیا, بابا فرید مٹھن کوٹی کے دربار پہ گیا, وہ ہر جگہ پہ میں گیا نا, تقریباً کار لی ہوئی ہے میں نے, لیکن مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کہیں پر کیمرہ الاؤ نہیں ہے, تو کہیں پر کوئی چیز الاؤ نہیں ہے, کہیں پر کوئی نہیں ہے, آپ کو پراپر طریقہ کار ہی بتایا نہیں جاتا. پھر میں سکھزم پہ آ گیا, وہاں پر دیکھا تو وہاں پر ایک اور, مطلب میں نے سارے گردوارے کیے. اب لوگوں کو تو زیادہ تر کرتارپور کا یا جنم استان ننکانہ صاحب کا پتہ ہے, میں نے سارے کیے, سچا سودا کیا, پنجا صاحب کیا, وہ سارے. لیکن وہاں پر بھی وہ یہی چیزیں کہ آپ اپنا شناختی کارڈ جمع کروا رہے ہو, پھر آپ کو کالز آ رہی ہیں, آپ کیوں جا رہے ہو, کس لیے جا رہے ہو, آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ الاؤ بھی ہونا چاہیے. جو ہمارے پاس شناختی کارڈ ہے وہ ہماری پہچان ہے. وہ آپ کہیں پر بھی ایک طریقہ کار مینشن کر دیں کہ آپ اپلیکیشن دیں, یا جو بھی طریقہ کار ہو گورنمنٹ کا یا اسی ادارے کا, تو الاؤ کریں. تو وہ جانے ہی نہیں دیتے تھے. تو میں نے پھر سوچا کہ وہ اب میں قبریں ہی کرتا ہوں, وہ وہاں پر تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہاں پر بھی ہے, وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا, لیکن بہت کم ہے. آپ کسی بھی, چاہے وزیر اعظم ہے, کوئی ایکس, کوئی پرائم منسٹر, کوئی بھی ہے, وہ چیف جسٹس ہے, آپ ان کی قبروں پر ایزیلی جا سکتے ہیں. تو شخصیات پر کام تو ہو رہا ہے. آپ کتابیں دیکھ لیں, کوئی بھی چیز, میں نے کئی کتابوں میں مسٹیکس نکالی جو ہمارے سلیبس کا باقاعدہ حصہ ہیں. تو شخصیات کے بغیر تو کہہ لیں آپ کی جو تاریخ ہے وہ نامکمل ہے, مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک شخصیات کو ہم لوگ ایڈ نہیں کریں گے. نہیں, جب آپ نے ان جو کتابیں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں اس میں آپ نے مسٹیکس نکالی, تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد کوئی اپڈیٹس ہوئی اس کے اوپر؟ جی, اب جو ہوئی ہیں, لیکن وہ بدقسمتی سے کہہ لیں کہ جو نیو ایڈیشن آتا ہے اس میں کوئی اور مسٹیک آ جاتی ہے. جیسے اب ریسنٹلی جو چل رہی ہے اس میں ہمارے جو دیسی کشتی کا ذکر ہے, اس میں پہلوانی کا نا, فن پہلوانی میں, تو اس میں وہ گاما پہلوان وغیرہ ان کے جو بچے ہیں ان کے نام ہی کہہ لیں غلط لکھے ہوئے ہیں, طریقے وفات ہی غلط لکھے, کیونکہ جو آپ نے جیسے انٹرو کروایا کہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے اس چیزوں میں. آپ کو مین تو پتہ ہوگا, جیسے اب یہ آزادی کا ماہ چل رہا ہے, تو اگر میں بات کروں, اگر لاہور کی خواتین کی ہی میں بات کروں, تو بیگم سلمہ تصدق حسین کی آج برسی ہے.
تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کمنٹ سیکشن میں کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ بیگم سلمیٰ تصدق حسین کون تھی. بالکل, اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں بتائیں ہمیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری طرف سے. وہی نمبر کوسچن مارک چلے لگا دیتے ہیں, تو وہ لوگوں کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اور وہ ٹھیک بھی ہے, جیسے اب حالات ہے 2 وقت کی انسان روٹی پوری کرے کہ وہ یہ چیزیں کرے. تو میں بھی جب مجھے بہت زیادہ کیونکہ میں سوچتا ہوں اب لوگ انٹرویوز کر رہے ہیں تو مجھے بھی بہت زیادہ بیک اپ پہ سپورٹ ہے. میرا پارٹنر جیسے میں نہیں بھی جاتا تو وہ ہر منتھ کے جو لاسٹ پہ جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. میرا بھائی, میری فیملی مجھے وہ سپورٹ کر رہی ہے. تو لیکن بہت زیادہ ٹائم لگا, 10 سال سے زائد کہہ لیں. یہاں پر آپ اچھی طرح اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ ٹھیک طرح وہ ارن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز, تو ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ قبرستانوں میں کہہ لیں گزر گیا ہے. اچھا مرزا صاحب, ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آج سانس ختم ہوئی تو کل دوسرا دن کوئی نہیں یاد رکھے گا, کوئی نہیں دیکھتا چیزوں کو, مگر آپ کی پوسٹ سے بہت ساری چیزیں نہیں, مطلب وہ چیزیں وہ تھیں جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے. جس طرح بہت سارے پوسٹ آپ کی ایسی تھیں جس میں آپ نے کسی ایک خاص شخصیت کا ذکر کیا اور نیچے بہت سارے ایسے کمنٹس آئے کہ بندہ خود بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی ہائی پروفائل پرسنالٹی تھی جو اب تک جن کی قبروں پہ مٹی بھی نہیں تھی. تو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا زندگی میں؟ بہت زیادہ. اب جب میں آ رہا تھا آپ کے اسٹوڈیو کے لیے تو یہ علاقے میں کہہ لیں کہ اتنی نامور شخصیات رہائش پذیر رہیں. ان کی ایون کہ مدفن بھی جو ہیں وہ یہیں پہ, جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو پہلا سپر اسٹار جن کو مانا جاتا ہے فضل محمود صاحب, وہ ان کی آخری رامگاہ یہیں پر ہے, ان کی رہائش یہیں پہ ہے. پھر پاکستان فلم انڈسٹری کی جو پہلی اداکارہ تھی, مین فیمیل جو لیڈنگ ایکٹریسز تھی, میرا نہیں حال نوجوان نسل کو پتہ ہوگا, عائشہ بھوسلے, ان کی قبر کہنے تعمیر میں نے کروائی, وہ ختم ہو گئی تھی. جو آپ نے بات کی کہ مٹی بالکل وہ ختم ہو گئی تھی اور وہ سب کے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, تو وہ اسی طرح ہی تیسری نسل میں چاہے وہ جتنا مرضی بڑا پرائم منسٹر ہے, کوئی جج ہے, کوئی بھی ہے, اگر تو جنہوں نے احاطے مخصوص کیے ہیں وہ بھی. لیکن میرا نہیں حال کہ پوتوں کو تیسری یا چوتھی نسل کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے پردادا ہیں, دادا ہیں, تو بس وہ اپنے والدین کی تک ہی میرے حال سے جائیں گے. اچھا, آپ نے عائشہ بھوسلے کا ذکر کیا, جب آپ ان کی قبر پہ گئے اور اوبیسلی آپ نے پوسٹ بھی لگائی ہوگی, تو پھر ان پوسٹوں سے کوئی رابطہ کرتا ہے آپ سے؟ کرتے بھی ہیں, نہیں بھی. جیسے ابھی ریسنٹلی منتھ میں کہہ لیں برسی گزری, مہاراج غلام حسین کتھک, ان کی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پرائڈ آف پرفارمنس ہے, جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا, 2-3 نہید اختر, اس طرح جتنی بھی بہت بڑی آرٹسٹ ہیں. نہید اختر بھی ان کی وہ ہیں جی, بہت زیادہ مطلب بہت بڑا نام تھے مہاراج غلام حسین کتھک. تو میں نے جب پوسٹ لگائی تو وہ ان کی جو فیملی ہے وہ بنگلہ دیش میں اب رہتی ہے, جو ان کی بہنیں وغیرہ وہ ان کی جو نسل ہے, تو ان کے میسیجز آئے تو پھر ایک پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے کہ جو میرا اصل مقصد تھا نا, ابھی بھی کئی لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں مجھ کے, میرے اوپر بھی, لیکن وہ جو اصل مقصد میرا یہی تھا کہ نوجوان نسل کو متعارف کروایا جائے کہ یہ شخصیات جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ رہی ہیں. ہم لوگوں نے قدر کی یا نہیں کی یہ ایک الگ سوال ہے, لیکن ایسے ٹیلنٹڈ لوگ موجود رہے ہیں. اچھا مرزا, جب آپ جاتے ہو کسی ایسی قبر پہ جن کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہو, کہیں نہ کہیں آئیڈلائز بھی کرتے ہو, اور ان کی جب قبر پہ پہنچتے ہو اور وہاں جا کے بالکل ایسے قبر جیسے تھی ہی نہیں, ایسا جب دیکھتے ہو کیا محسوس کرتے ہو؟ اچھا, اسٹارٹنگ میں فیل کرتا تھا آج سے 5-7 سال پہلے, جو جیسے آپ نے کوشچن کیا کہ میں آئیڈلائز کرتا ہوں اور جاؤں تو وہ بالکل, لیکن یہ حقیقت ہے, سب کی قبر ہی ایسی ہو جانی ہے. وہ کوئی بھی جو آگے بھی آپ نے کوشچن کیا, کئی دفعہ مایوسی بھی ہوتی, شاید میری وجہ سے تو اس شخصیت کو بھی جو ہائی لائٹ ہوگی, گالیاں تو نہیں پڑ رہی. ابھی ریسنٹلی اقلیم اختر رانی, جو جنرل رانی کے نام سے پاکستانی تاریخ میں معروف تھی, اور وہ بڑا لوگوں نے کرٹیسائز کیا, مطلب مجھے نہیں, ان کو مطلب وہ گالیاں دینے لگ گئے, تو مطلب مرے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑا. ہاں بالکل, اور وہ مجھے بڑا وہ عجیب سا لگا کہ شاید میری وجہ سے وہ دوبارہ ہائی لائٹ ہو گئی ہیں اس طریقے سے. تو وہ مگر ایک ہسٹری ہے نا, دیکھیں بالکل ایک ہسٹری ہے آپ کے لیے, وہ ایک ہسٹری ہے. باقی لوگ جو جس طرح سے جانتے ہیں, ویسے بیسیکلی ان کو زیادہ کس لیے جانا جاتا تھا؟ وہ ایک جنرل یحییٰ کے دور میں کہہ لیں کہ ایک بڑی پاورفل خاتون تھی, اور بڑے لوگوں نے اس میں جو کمنٹس کیے کہ ان کی وجہ سے تقسیم ہوئی, بنگلہ دیش بنا, یہ وہ, اور مختلف بہت گندے الفاظات میں. جنرل یحییٰ کے دور میں بھی خاتون اتنی پاورفل؟ وہ ہر دور میں ہوتی ہیں, کچھ سامنے آ جاتے ہیں اسکینڈلس, کچھ سامنے نہیں آتے. تو اس پہ مجھے بڑا, ابھی ریسنٹلی میں نے پوسٹ لگائی, فیصل آباد کے بڑے لینڈ لارڈ تھے جاوید قمر صاحب, مطلب گنیش شوگر مل اور بابر سینما, یہ سارے سینموں کے وہ مالک تھے, اور ہماری اداکارہ رانی بڑی معروف اداکار تھی, ان کے شوہر بھی تھے وہ. تو اب وہ پوسٹ میں نے لگائی تو وہ میں سو گیا لگا کے, اب پتہ تو نہیں ہوتا کہ کون سی پوسٹ کب چلنی ہے. صبح اٹھا تو اس پہ ملینز ویو, اس پہ بھی لوگ وہ ان کے پوتوں کو مطلب گالیاں دے رہے کہ کروڑا روپیہ تسی لے لیا گیا, مطلب جائیداد یہی سب کچھ مال یہیں پہ رہ جانا, قبر پہ کوئی آتا نہیں. تو قبروں پہ ویسے بھی کوئی نہیں آتا. جب آپ ایک قبر کی صفائی کرواتے ہیں نا, تو گورکنوں کا یہ
کام ہے, جو بھی صفائی کرنے والا ہے وہ آپ کے سامنے تو آپ کی قبر پہ صفائی کر دے گا, جو آپ کی قبر پہ جو گاند یا کوئی تھوڑا بہت وہ آیا ہوا ہے وہ ساتھ والی قبر پہ پھینک دے گا. اسی طرح جب وہ ساتھ والا آئے گا وہ واپس آپ کی قبر پہ آ جائے گا. تو ان چیزوں سے میرا نہیں حال اتنا فرق پڑتا ہے. جو میں نے چیزیں آبزرو کی ہیں, جو سیکھی ہیں, کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے فاتح کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. اب جتنے بھی بڑے لوگ تھے, بڑے آرٹسٹ تھے, میں نے ابھی کہا تھا پاکستانی کپور فیملی نا, سید برادران, سنتوش کمار, درپن, سبیہ خانم, نیّر سلطانہ, یہ تمام وہ نام ہیں جو پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام تھے. تو اب ان کی فیملیز باہر کے ممالک میں شفٹ ہو گئی ہوئی ہیں, تو ظاہر بات ہے قبروں پہ کون آئے گا.